अपनी वालदा की कब्र पर फातिहा पढ़ने के लिए मैं कब्रिस्तान में मौजूद था जब अचानक मेरे कानों में एक मासूम बच्चे की सिसकियों भरी आवाज पड़ी। मैंने पलट कर देखा तो कोई 7 साल का बच्चा एक कब्र के पास बैठा हुआ था, पुराना सा स्कूल यूनिफॉर्म पहने, अपने बैग के साथ कब्र की पांति पर सर रखकर बातें कर रहा था। वो कह रहा था, अब्बा आज स्कूल से टीचर ने निकाल दिया है क्योंकि 2 महीने की फीस नहीं दे पाए। माँ कहती है आप जन्नत में चले गए हैं। आप हमें यूं अकेले यहाँ छोड़कर खुद जन्नत में कैसे जा सकते हैं? वापस आ जाए ना खुदा के लिए। माँ भी बहुत रोती है आपको याद करके। अब्बा स्कूल में बच्चे मेरा मजाक उड़ाते हैं, मेरा यूनिफॉर्म भी फट चुका है। आप तो कहते थे नया दिला दूंगा और खुद आप जन्नत में चले गए। जन्नत से आप हमें फोन भी नहीं करते। मेरा दोस्त कहता है जन्नत में सब कुछ होता है, तो क्या मोबाइल नहीं है आपके पास? आप मुझे जरूर फोन कीजिएगा, आपकी कॉल का इंतजार करूंगा मैं। बच्चे की बातें सुनकर मेरा दिल गम से फटा जा रहा था। मैंने अपने चेहरे पर हाथ रखा, मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे और मुझे इस चीज का एहसास भी नहीं हो रहा था। मुझे आज अपनी यतीमी याद आने लगी। मैं आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ उस बच्चे के पास आया और उसके कंधे पर हाथ रखा तो उसने मुड़कर मेरी तरफ देखा। मैंने जेब में से कुछ पैसे निकाल कर उसे दिए। वो हैरान होकर मेरी तरफ देखने लगा। मैंने कहा ये पैसे आपके बाबा ने जन्नत से भेजे हैं। जब मैंने ये बात कही तो उसके चेहरे पर एक खुशी सी जागी थी और वो मुस्कुराकर कहने लगा, देखा मेरे अब्बा ने कितनी जल्दी जन्नत से पैसे भेज दिए। माँ कहती है अब्बा जन्नत में है। आपने मेरे अब्बा को देखा है वहाँ? मैंने थोड़ा हकलाकर कहा था हाँ। तो वो कहने लगा, अब्बा को कहिएगा मुझे नया यूनिफॉर्म और स्कूल का बैग भी भेज दें। उनको बताइएगा कि उनके जाने के बाद दादो ने अम्मा को घर से निकाल दिया था। अब हम मामू के घर पे रहते हैं। मामी भी बहुत गुस्सा करती है। अब्बा से कहना आप वापिस आ जाएं। जब आप आ जाएंगे ना तो दादो हमें नहीं मारेंगी और हम अपने घर में रहेंगे। उसकी मासूमाना बातें सुनकर मेरा दिल चीर रही थी। फिर उसने बैग उठाया और घर की तरफ जाने लगा। वो बहुत ज्यादा खुश था। मैंने उससे कहा बेटा रुको। उसने पलटकर मेरी तरफ देखा और कहने लगा, अंकल मैं अब घर जाऊंगा। अम्मा को पैसे दिखाऊंगा ना कि अब्बा ने भेजे हैं तो वो बहुत खुश होगी। वो बच्चा जल्दी से मेरे आगे आगे दौड़ने लगा, जाने लगा और मैं उसके पीछे जाने लगा। मैं उस बच्चे का घर देखना चाहता था। कुछ देर वो चलता रहा और एक दो गलियों से होते हुए वो एक घर में दाखिल हो गया था। उसे घर जाता देखकर मैं वापस पलट आया था। आज मुझे अपनी यतीमी बहुत याद आई। जब हम छोटे छोटे थे, मैं और मेरी बहन रेहाना, और हमारे अब्बा की वफात हो गई थी और किस तरह ताया अब्बा ने हर चीज पर कब्जा कर लिया था और मेरी माँ को एक नौकरानी बना दिया था जो घर के सारे काम भी करती थी और हाथ फैलाकर ताया अब्बा से पैसे मांगना पड़ते थे। और किस तरह मेहनत करके मेरी माँ ने मुझे पढ़ाया लिखाया था और आज मैं इस पोस्ट पर पहुंचा था और मेरी माँ इस दुनिया से जा चुकी थी। मेरी माँ को मेरे अब्बा का गम खाता रहा और एक दिन वो खामोशी से चली गई थी। मैं स्कॉलरशिप पर पढ़ने के लिए दुबई चला गया। वहां मेहनत मजदूरी भी करता रहा और पढ़ता भी रहा। बहन का सादगी से निकाह हो गया था और अब मैं अच्छा कमाता था। 2 साल के बाद मैं पाकिस्तान आया था और अम्मा की कब्र पर फातिहा पढ़ने के लिए आया। मैंने अभी तक शादी नहीं की थी। ताया अब्बा के घर में जाता नहीं था। अब वो लोग बहुत बुलाते थे मगर मेरा दिल नहीं करता था क्योंकि जैसा सलूक बचपन में उन्होंने हमारे साथ किया था, अब वो लोग हमें इतने अच्छे नहीं लगते थे। मैंने काफी पैसे जमा कर लिए थे। मेरा इरादा था कि अब मैं यहाँ घर देखूंगा, घर लूंगा, उसके बाद यहीं शादी कर लूंगा। इन दिनों में घर देख रहा था और अपनी बहन रिहाना के घर पर रुका हुआ था। आज मैंने 2-3 घर देखे और मुझे एक घर पसंद भी आ गया था मगर मेरा जहन उसी बच्चे की तरफ था। घर फाइनल किया और फिर मैंने उस बच्चे का यूनिफॉर्म खरीदा जो मैंने उसे पहने हुए देखा था। और फिर मैंने स्कूल का एक अच्छा सा बैग भी लिया, कुछ पेंसिलें और बच्चों का जो जरूरी स्कूल का सामान होता है और कुछ खाने पीने का सामान भी लिया था। मैंने ये ले तो लिया था मगर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उसे कैसे दूं। वो औरत जो अपने माँ बाप के घर पर रहती है, पता नहीं उसके साथ वहां पर क्या सलूक उसके भाई और भाभी करते होंगे।
اور اگر کسی کو پتا چل گیا کہ یہ سامان کوئی مرد دے کر گیا ہے تو کوئی اس پر غلط انگلی نہ اٹھائے۔ انہی سوچوں میں گم بیٹھا تھا۔ اس کے گھر سے تھوڑی دور گاڑی میں بیٹھا رہا اور نظر اس گھر کی طرف تھی کہ کاش وہ بچہ باہر نکلے۔ اب مجھے کھڑے کھڑے وہاں 2 گھنٹے ہو گئے تھے۔ اب تو سامنے کے گھر والے مجھے بار بار دیکھ رہے تھے کہ یہ گاڑی والا آدمی یہاں کیوں کھڑا ہے۔ پھر میں نے مزید وہاں کھڑا رہنا مناسب نہیں سمجھا۔ میں وہاں سے گاڑی میں نے آگے بڑھا لی تو آگے ایک چھوٹی سی دکان کے سامنے مجھے وہی بچہ چاکلیٹ کھاتے ہوئے نظر آیا۔ اس کی نظر بھی اچانک مجھ پر پڑی اور مجھے دیکھ کر وہ یوں مسکرایا تھا۔ میں نے اسے ہاتھ سے قریب آنے کو کہا تو وہ دوڑا اور دوڑ کر میرے پاس آیا۔ میں نے اس سے سلام کیا، اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اس سے کہا کہ آپ کے ابا نے آپ کا باقی کا سامان بھی بھیج دیا ہے۔ ایک لمحے کے لیے وہ بہت خوش ہوا، پھر کہنے لگا صاحب آپ کون ہیں؟ ماں کہتی ہے جنت میں تو صرف فرشتے ہوتے ہیں، آپ کوئی فرشتہ ہیں کیا؟ اس کے اس معصوم سوال پر میں مسکرانے لگا اور اس سے کہا کہ تم یہی سمجھ لو۔ تو وہ بچہ کچھ دیر میری طرف دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا ماں کہتی تھی آپ کے ابا بہت دور ہیں، وہ پیسے نہیں بھیج سکتے۔ آج کے بعد اگر کوئی پیسے دے اور یہ کہے کہ آپ کے بابا نے بھیجے ہیں تو ان سے وہ پیسے نہیں لینے۔ یہ بات کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں ایک مایوسی سی تھی۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا کل 10 بجے میں قبرستان میں آپ کا انتظار کروں گا، اپنی ماں کے ساتھ وہاں ضرور آنا۔ یہ سامان سچ میں آپ کے بابا نے ہی بھیجا ہے۔ تو وہ میری طرف دیکھ کر خوشی سے سر ہلانے لگا تھا۔ نہ جانے کیا تھا اس بچے میں کہ میں اس کی طرف کھینچا چلا جا رہا تھا، اور شاید اس کی دعا قبول ہو گئی تھی اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کے لیے بھیجا تھا۔ اس کا چہرہ میری آنکھوں سے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں جاتا تھا۔ میں گھر آ گیا، کافی خاموش تھا۔ مجھے دیکھ کر میری بہن ریحانہ آپی مجھ سے پوچھنے لگی کہ کیا بات ہے، تو میں نے اسے ساری بات بتائی تھی۔ میری بات سن کر وہ بھی آنسو صاف کرنے لگی اور کہنے لگی اگر تم ان لوگوں کی مدد کرنا چاہتے ہو تو یہ اچھی بات ہے۔ میں جانتا تھا کہ اس بچے کی پرورش کسی نیک ماں نے کی تھی، کیونکہ وہ بہت ہی اچھی باتیں کرتا تھا۔ اگلے دن 10 بجنے سے پہلے ہی میں قبرستان پہنچ گیا۔ جانے مجھے کیوں لوگوں کا شدت سے انتظار تھا۔ پہلے اماں کی قبر پر فاتحہ پڑھی اور پھر میں نے دیکھا کہ گاؤن پہنے ایک عورت جس کا ہاتھ تھامے وہ بچہ زبردستی اس کو کھینچ کر لا رہا تھا۔ اس نے مجھے دیکھا اور خوشی سے میری طرف بھاگتا ہوا آیا۔ میں نے اس سے ہاتھ ملایا تو وہ عورت کچھ دور کھڑی ہو گئی۔ جس طرح وہ بچہ میری طرف آیا اور جتنی خوشی سے وہ مجھے ملا، اسی لمحے میں نے ایک فیصلہ کر لیا تھا، کیونکہ گاؤن پہنے اس عورت کی جھکی ہوئی نظریں اس بات کی گواہ تھیں کہ وہ گھر بسانے والی عورت تھی۔ وہ مجھ سے کچھ دور کھڑی تھی۔ میں نے بچے سے کہا کہ آپ جاؤ، وہ دور میری گاڑی کھڑی ہے، اس میں سے سامان نکالو۔ تو وہ بچہ دوڑتا ہوا گاڑی کی طرف جانے لگا تھا۔ میں اسے دیکھ رہا تھا۔ پھر میں نے بات کرنا شروع کی۔ میں نے اسے بتایا کہ میں بھی یتیم تھا، ساری زندگی میں نے یتیمی میں گزاری ہے، اور کس طرح آپ کا بیٹا یوں قبر کے پاس بیٹھا رو رہا تھا اور کیا کیا کہہ رہا تھا تو مجھ سے یوں دیکھا نہیں گیا۔ میں اس کی مدد کرنے پر مجبور ہو گیا۔ مجھے لگا شاید یہ میرا بچپن ہے۔ کل میں کچھ سامان لے کر آپ کے گھر گیا تھا، مگر آپ کی عزت کی خاطر میں اندر نہیں گیا۔ آج میں نے آپ کو آتے ہوئے دیکھ کر فیصلہ کیا ہے کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ میں اس بچے کو اس کا باپ دینا چاہتا ہوں، اگر آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہے تو۔ کل میری بہن آپ کے گھر بات کرنے آئے گی۔ میں نے ساری بات مکمل کر لی۔ وہ عورت سر جھکائے کھڑی تھی، اس نے ایک لفظ بھی نہیں کہا تھا۔ پھر مجھے یوں لگا شاید وہ آہستہ آہستہ سے رو رہی تھی، کیونکہ میں نے اسے آنسو صاف کرتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ پھر اس کی آہستہ سے آواز آئی تھی کہ آپ اپنی بہن کو بھیج دیجیے گا، اور فی الحال یہ سامان اپنے ساتھ لے جائیں۔ یہ سامان ہم آپ سے تب لیں گے جب آپ کا ہم پر اور ہمارا آپ پر کوئی حق ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ خاموشی سے چلی گئی تھی اور گاڑی کے قریب کھڑے اپنے بیٹے کا اس نے ہاتھ پکڑا تھا اور چلی گئی تھی۔ میرے دل میں ایک عجیب سا سکون اتر آیا۔ میں گھر آ گیا اور اپنی بہن سے بات کی۔ کچھ دنوں بعد ہمارا نکاح ہو گیا تھا۔ اس بچے کا نام فیصل تھا اور میری بیوی کا نام نازیہ ہے۔
جب وہ دلہن کے روپ میں میرے گھر آئی تو میں اسے دیکھ کر حیران رہ گیا. وہ قدرت کی طرف سے میرے لیے ایک انعام تھی، ایک بہت خوبصورت سا تحفہ تھی، کیونکہ وہ بلا کی حسین تھی اور بہت ہی سمجھدار عورت ہے جس نے میرے گھر کو گھر بنا دیا ہے. فیصل کے بعد اب میرا ایک اور بھی بیٹا ہے اور میں بہت اچھی زندگی گزار رہا ہوں. میرے گھر میں اتنی برکت ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. مجھے نہیں پتا میری پیاری بہنوں یہ سٹوری آپ کو اچھی لگی ہے یا نہیں لگی، مگر مجھے یہ سٹوری بہت اچھی لگی تھی. اس سٹوری نے میرے دل کو چھوا تھا، اس لیے میں نے سوچا کہ میں یہ سٹوری جو ہے وہ آپ سے شیئر کروں. اس بارے میں اپنی رائے کا اظہار جو ہے وہ ضرور کیجئے گا، جو میرے لیے بہت بہت اہم ہوتی ہے. اور اینڈ میں کہنا چاہوں گی کہ یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنا اور بیوہ کو سہارا دینا دنیا کا سب سے افضل عمل ہے. جس شخص نے کسی بے سہارا بچے کو باپ کی شفقت دی اور ایک بے آسرا عورت کو عزت کے ساتھ بنا دی، تو اللہ تعالیٰ اس گھر میں برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہے. یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ دوسروں کے دکھ بانٹنا اور کسی کی دوبارہ گھر خوشی دینا دراصل میں خود کو رب کی لامحدود رحمت کا مستحق بناتا ہے. چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجئے، سٹوری کو لائک کیجئے، شیئر کریے. باقی اپنے گھروں میں خوش رہیے، آباد رہیے.